دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، الہیات کے طلباء اور مقدسین کو جو آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں اور ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، سلام۔ آپ سب سے مل کر اچھا لگا۔ میرا نام شن ڈونگ من ہے۔ شنچنجی چرچ آف جیزس میں یوحنا قبیلے کے وونگ شپ لی چرچ کا ہیڈ انسٹرکٹر ہوں۔ باپ کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ پر گواہی پر شنچنجی کے آن لائن سیمینار میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ۔ زندگی کا خدا کا کلام جس پر آپ اور میں آج ایک ساتھ غور کریں گے وہ انٹرمیڈیٹ سبق 13 ہے۔ یہ ابتدا میں کلام اور دوبارہ پیدا ہونا ہے۔ آج کا مرکزی حوالہ یوحنا باب 1 اور یوحنا باب 3 ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پادری صاحبان ہوں جو اس مواد کو اچھی طرح جانتے ہوں اور وہ بھی ہوں جو اسے اچھی طرح نہیں جانتے ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ آج ایک بار پھر ہم اس کی وضاحت سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم مرکزی مواد پہ چلیں، میں آج کے اہم باب کا مختصر تعارف کرواؤں گا۔ تحریر کا وقت آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ تحریر کرنے والا یوحنا رسول ہے اور یوحنا رسول نے ان چیزوں کو ریکارڈ کیا جو اس نے یسوع سے دیکھی اور سنی ہے۔ یوحنا کی انجیل، پہلا، دوسرا اور تیسرا یوحنا اور مکاشفہ کی کتاب میں اگر میں یوحنا رسول کا مختصر تعارف کرواؤں تو یوحنا رسول یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھے۔ وہ زبدی کا بیٹا اور یعقوب کا بھائی تھا۔ یوحنا کی کتاب میں ایک ایسا مواد درج کرتا ہے جو پرانے عہد نامے کی تکمیل، دوسری آمد اور وعدہ شدہ پادری کی گواہی دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم یوحنا باب 5 آیت 39 میں دیکھتے ہیں، ایمانداروں کی بائبل کا مطالعہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان کے لوگ بن جائیں اور نجات اور ابدی زندگی حاصل کریں۔ ایمان کی زندگی کا مقصد نجات اور ابدی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے جس کا بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر ان تمام ایمانداروں کے لیے جو جنت اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، زندگی کے طور پر سب سے اہم کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے۔ آج کے دور میں آئیں یہ سمجھیں کہ ابتدا میں کلام کس طرح اہم ہے اور دوبارہ پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ پھر سب سے پہلے ابتدا میں کلام کو سمجھ لیں۔ ابتدا میں کلام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آئیں یوحنا باب 1 آیت 1 تا 5 کی مل کر تلاوت کریں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ جی، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ جس طرح ہم نے جو کلام پڑھا ہے، اس کے ابتدا میں کلام خدا ہے، اور اس لیے کہ خدا میں تخلیق کی طاقت ہے، کلام میں زندگی ہے۔ یہ کلام جو زندگی بناتا ہے اسے آدمیوں کا نور کہا جاتا ہے۔ میں آج کے حوالہ جات کے کلام کے بارے میں ایک ایک کر کے وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس کے علاوہ پہلے یوحنا باب 1 آیات 1 تا 2 میں یہ لکھا ہے کہ یسوع بھی ابتدا میں کلام ہے، کیونکہ ابتدا میں کلام کو خدا اور یسوع کہا گیا ہے۔ وہ جگہ جہاں خدا اور یسوع ایک ساتھ ہیں وہاں کلام ہے، اور وہ جگہ جو کلام کے بغیر ہوگی لہٰذا وہاں خدا اور یسوع نہیں ہوں گے۔ یہ ثبوت بن جاتا ہے، اور چونکہ ابتدا میں خدا ایک کلام ہے اس لیے اس کلام پر عمل
لانا خدا کو ماننے کے مترادف ہے، اور کلام کو دیکھنے کا مطلب خدا کو دیکھنا ہے، نیز کلام کی پیروی کا مطلب خدا کی پیروی کرنا ہے، اور کلام کو جاننا خدا کو جاننے کے مترادف ہے۔ پھر خدا سب سے زیادہ کیا چاہتا ہے؟ اسے جاننا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے کلام کو جاننا ہے۔ آئیں ہوزیہ باب 6 آیت 6 کو پڑھیں۔ کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ جی، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ خدا نے کہا کہ وہ رحم پسند کرتا ہے، قربانی نہیں، اور سوختنی قربانی کی بجائے خدا شناسی چاہتا ہے۔ کسی بھی چیز سے زیادہ جو خدا سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ خدا کو جاننا ہے۔ پھر ہم کس چیز کے ذریعے خدا کو جان سکتے ہیں؟ کیونکہ یوحنا باب 1 آیت 1 کہتی ہے کہ کلام خدا ہے، لہٰذا خدا کو جاننا کلام کو جاننے کے مترادف ہے۔ تاہم آج بہت سے ایماندار خدا کے کلام کو صحیح طور پر جاننے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے بجائے اگرچہ جوشیلے ہیں، وہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے پرجوش نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے جوش اور وفاداری سے مطمئن ہیں، حالانکہ ان میں خدا کی مرضی کو جاننے کی کمی ہے۔ رومیوں کے باب 10 آیت 2 اور 3 میں بھی لکھا ہے کہ کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ان کا جوش و جذبہ اور وفاداری کلام کو نہ جانتے ہوئے بھی انہیں خدا کا چاہنے والا ایماندار نہیں بنا سکتی، اور بلکہ انہوں نے اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کی جب وہ خدا کی راست بازی نہیں جانتے تھے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ لہٰذا ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں سب سے پہلے خدا کے کلام کو صحیح طور پر جاننا چاہیے، اور پھر محنت اور دیانتداری اور علم کے ساتھ خدمت خدا کو اور زیادہ خوش کرے گی اور خدا کو اور زیادہ جلال ملے گا۔ نیز آیت 2 میں کہا گیا ہے کہ وہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اس آیت میں جس وہ کا ذکر ہے وہ ابتدا سے ہی خدا کے ساتھ تھا، اس لیے اگر کلام مجھ میں ہے تو خدا میرے ساتھ ہے اور میں خدا میں ہوں۔ ہمیں اس کے بارے میں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور آیت 3 اس کے ذریعہ سے سب چیزیں بنی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں بنا جو بنایا گیا ہے۔ اس طرح خدا نے جو روح ہے، اس نے ابتدا میں کلام کے ساتھ مخلوقات کو تخلیق کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں بنی جو بنائی گئی ہے، اس لیے اس کلام میں تخلیق کی طاقت ہے۔ آئیں پیدائش اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جی، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ پس خدا نے آسمان اور زمین اور مخلوقات کو کلام کے ساتھ پیدا کیا، لہٰذا خدا آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کا خالق بن جاتا ہے۔ مزید جب ہم زکریا باب 12 آیت 1 کو دیکھتے ہیں، جس خدا نے آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اس نے انسان کے اندر اپنی روح پیدا کی۔ پھر اسے کس چیز سے بنایا گیا؟ یہ خدا کے کلام کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسے لوگ بننے کی ضرورت ہے جو خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہیں، اور
کیونکہ خدا کے پاس تخلیق کی طاقت ہے، وہ پیشن گوئی کر سکتا ہے اور یقیناً ان چیزوں کو پورا کر سکتا ہے جن کی اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ تاہم شیطان کیونکہ وہ اصل میں ایک مخلوق تھا تو تخلیق کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ نہ نبوت کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو پورا کر سکتا ہے۔ ایمانداروں کو اس فرق کو واضح طور پر جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ اب یوحنا باب 1:4 ہے جو لکھا ہے، اس میں زندگی تھی، دوسرے لفظوں میں کلام کے اندر زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور یہ بھی یوحنا باب 6:63 میں لکھا ہے، وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور وہ زندگی ہیں۔ لہٰذا کلام کے ساتھ جس مقام پر خدا اور یسوع ہیں ان کے ساتھ ہیں اور زندگی بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کلام نہیں ہے تو خدا، یسوع اور زندگی بھی نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام خدا اور زندگی ہے، اس لیے جس شخص کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے اس میں زندگی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے مردہ کہا جا سکتا ہے۔ جب خدا کا کلام ان لوگوں میں داخل ہوتا ہے جن کے پاس کلام نہیں ہے تو وہ روح جو مردہ تھی زندہ ہو جاتی ہے اور خدا میں ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن میں خدا کا کلام ہے کہا جا سکتا ہے کہ وہی زندگی ہیں۔ پھر ہم کس قسم کے لوگ بنے؟ ہمیں خدا کے لوگ بننا چاہیے جو خدا کے کلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کا کلام حاصل کر سکیں اور وہ زندہ بن سکیں جس کے اندر خدا کا کلام ہے۔ اور یہ بھی آیت 4 اور 5 میں لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر وہ نور اور تاریکی کیا ہوں گے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ ہر کوئی اگر جسمانی روشنی اندھیرے کو چمکائے تو کیا اندھیرا سمجھا جائے گا یا نہیں؟ یا یہ ہلکا ہو جائے گا یا تاریک ہو جائے گا؟ اگر جسمانی روشنی اندھیرے میں دکھائی جائے، اندھیرا ختم ہو کر روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ متعلق ہے تاہم آج کے حوالے کے کلام کو دیکھ کر، چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ روشنی اندھیرے میں چمکتی ہے لیکن اندھیرے نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ کلام جسمانی روشنی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی کیا ہے اور اس کلام کا صحیح مفہوم بھی۔ روشنی اندھیرے میں چمکتی ہے لیکن اندھیرے نے اسے قبول نہیں کیا۔ پہلا یوحنا باب 1:5 میں کہا گیا ہے کہ خدا نور ہے۔ نیز یوحنا باب 1:4 میں خدا کے کلام کی زندگی کو روشنی کہا گیا ہے۔ پھر اس کے برعکس اندھیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ کلام کو نور کہا گیا ہے، اس لیے تاریکی کلام کے نہ ہونے کی جہالت کی طرف اشارہ کرے گی۔ پھر خاص طور پر کس قسم کا کلام روشنی ہوگا؟ جب ہم زبور اس کا 119 اور 130 کو دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ لہٰذا جو تشریح شدہ کلام ہے وہ کھلا ہے، اس طرح نازل شدہ کلام وہ نور ہوگا جو اندھیرے میں روحوں کے لیے روشنی ہے۔ نیز یوحنا باب 8:12 میں یسوع خدا کا بیٹا جسے خدا نے بھیجا ہے نور کہا گیا ہے، اس لیے نور خدا اور زندگی کا کلام ہے۔ اور وہ پادری بھی جس نے اس کلام کو قبول کیا۔ اور متی باب 15:14 میں بھی یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلایا جنہوں نے اس کلام کو محسوس کیا۔ تم دنیا کے نور ہو، لہٰذا کلام کا ادراک کرنے والے بھی نور بن جاتے ہیں، وہ روشنی کے فرزند بن جاتے ہیں۔
کلام کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا روشنی خدا اور زندگی کا کلام ہے، اور یہ پادری بھی ہے جس نے اس کلام کو حاصل کیا، اور وہ لوگ جو اس کلام کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس روشنی کے بغیر اندھیرا ہے۔ یہ شیطان ابلیس ہے جو تاریکی کی دنیا پر راج کرتا ہے، اور اس سے مراد کلام کے بغیر جہالت بھی ہے۔ وہ بغیر کلام کے پادری بھی ہے، اور وہ بھی جو کلام کا احساس نہیں رکھتا۔ پھر آئیں دیکھتے ہیں کہ روشنی کے فرزند کا انجام کیا ہوتا ہے جو آج کلام کو سمجھتا ہے، اور اندھیرے کے فرزند جنہوں نے کلام کو نہیں سمجھا۔ آئیں پہلا تسنیکیوں باب 5 کے کلام کو پڑھیں، آیات 4 تا 5۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑھے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ تسنیکیوں 5 آیات 1 تا 8 میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کو پہچان لیا ہے وہ روشنی کے فرزند بن گئے جو دن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنہوں نے کلام کو نہیں پہچانا وہ تاریکی کے فرزند بن جاتے ہیں جو رات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نور کے فرزند یسوع کو قبول کریں گے اور نجات اور آسمان کی بادشاہی کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا تاریکی کے فرزند یسوع کو قبول نہیں کر سکتے، اور ان پر اچانک تباہی آتی ہے۔ پھر آج کے زمانہ میں ہمیں خدا سے تعلق رکھنے والے بننے کے لیے ہمارے پاس خدا کا کلام ہونا چاہیے جو ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تب خدا فطرتی طور پر ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم خدا میں ایک ہوں گے اور خدا کے فرزند ہوں گے، اور آسمان کی بادشاہی میں جانے کے اہل ہوں گے۔ آئیں اس اہم نقطے کو یاد رکھیں۔ ہمیں اس کلام کو سمجھنے کے اس موقع کو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ یوحنا پہلے باب کی 5ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پاسٹر نے کلام حاصل کیا اس نے ظاہر شدہ کلام کی گواہی ان لوگوں کے لیے دی جو کلام سے ناواقف ہیں، لیکن جیسا کہ لوگوں کے دل جاہل تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نور کے کام کو نہیں سمجھا۔ 2000 سال پہلے کا نور یسوع تھا، جیسا کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس نے ازکیل 3 باب کے وعدہ کے مطابق ظاہر شدہ کلام حاصل کیا۔ اندھیرے میں فریسی، شریعت کے عالم، جاہل یہودی پاسٹر اور یہودی تھے۔ یسوع جو ایک روشنی کے طور پر آیا، ظاہر شدہ کلام جو پرانے عہد نامے کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے کو روشنی کی مانند چمکایا۔ تاہم فریسی، شریعت کے ماہرین اور یہودیوں نے جو کلام سے ناواقف تھے، اس نسل کے لوگوں نے کلام کو قبول نہیں کیا، یسوع کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ ستایا گیا، اور یسوع مصلوبیت کے راستے پر چل پڑے۔ حالانکہ یہودیوں کے پاسٹر نے بھی یسوع کا راستہ روکا اور ستایا۔ جو لوگ سچائی کی تلاش میں تھے وہ یسوع کے سامنے آئے، انہوں نے ظاہر شدہ کلام کو سنا جو پرانے عہد نامے کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے، اور اس کا ادراک کر کے وہ نور کے فرزند بن گئے ہیں جو نجات پاتے ہوئے دن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم یہاں تک کہ جب یسوع نے زندگی کا کلام، ظاہر شدہ کلام کو شدت سے پیش کیا، تو وہ لوگ جو نہیں سنتے ہیں وہ تاریکی کے فرزند بن گئے، اور انہوں نے اس کلام کو محسوس نہیں کیا، اور اس کے ذریعے ان کی عدالت کی گئی۔ ہمیں ماضی کی اس تاریخ کو دیکھنا چاہیے اور اس بات کی عکاسی کرنی چاہیے کہ آج ہمیں کس قسم کی ایمان کی زندگی گزارنی چاہیے۔ نیز مکاشفہ کی تکمیل کے آج کے وقت میں وہ جس نے مکاشفہ باب 10 میں
آسمان پر سے کھلی کتاب حاصل کی، اس طرح ظاہر شدہ کلام وعدہ کا پاسٹر روشنی بن جاتا ہے۔ تاریخی مکاشفہ 17 اور 18 کے مطابق بابل ہے اور تمام قوموں کے لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں۔ بالکل پہلی آمد کی طرح وعدہ کیا گیا پاسٹر جو ایک روشنی کے طور پر آتا ہے، ظاہر شدہ کلام کی روشنی کو چمکاتا ہے، جو کہ بابل جاہل پاسٹر اور لوگ، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں کے لیے نئے عہد نامے کی تکمیل گواہی دیتا ہے۔ یہ تمام قوموں کے لوگ ہیں جو حرام کاری کی مے کے باعث دھوکہ کھا گئے ہیں۔ تاہم بابل کے پادری جو تاریکی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح پہلی آمد کے وقت پاسٹرز اس حقیقت سے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے بائبل کے بارے میں جھوٹی گواہی دی۔ وعدہ کے پاسٹر کا گواہی کا کلام نہیں سنتے اور یہاں تک کہ اپنی جماعت کے ارکان کو اسے سننے سے روکتے ہیں، اور پھر وہ وعدہ کے پاسٹر کو بھی ستاتے ہیں جو سچ بتا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ یہ کلام ان کے پیٹ کو کڑوا کر چکا ہے۔ تاہم جو لوگ سچائی کی تلاش کرتے ہیں وہ ظاہر شدہ کلام نور کی طرف نکل آئیں گے، اور جو ظاہر شدہ کلام کو سنتے ہیں جو نئے عہد نامہ کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے اور اسے احساس کرتے ہیں، وہ نور کے فرزند بنیں گے اور نجات حاصل کریں گے۔ اس کے مقابلہ میں جو لوگ زندگی کے کلام یعنی ظاہر شدہ کلام کو نہیں سنتے، خواہ اسے کتنی ہی بار پہنچایا جائے، وہ اندھیرے کے فرزند بن جاتے ہیں۔ جنہوں نے کلام کو نہیں سمجھا، ان کو سزا ملے گی۔ ہم جو نئے عہد نامہ کے مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کے اس دور میں پہنچے ہیں، ہمیں کس قسم کے لوگ بننا چاہیے؟ ہمیں روشنی کے فرزند بننا چاہیے۔ ہمیں اب بائبل کے کلام پر غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میں روشنی کا فرزند ہوں جس نے ظاہر شدہ کلام کو محسوس کیا ہے، یا میں تاریکی کا فرزند ہوں جس کو احساس نہیں ہوا؟ اور ہمیں اس کلام کو جو آشکار ہو چکا ہے سننا چاہیے اور اسے پوری طرح سمجھنا چاہیے اور روشنی کے فرزند بننا چاہیے جسے خدا تسلیم کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب خدا کا قیمتی خاندان بن سکتے ہیں جو ایک ساتھ آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کلام کا خلاصہ کریں گے جو ہم نے اب تک سیکھا ہے۔ شروع میں کلام خدا ہے اور اس کلام میں تخلیق کی طاقت ہے۔ تمام مخلوقات حتیٰ کہ لوگوں کی روحیں بھی اسی کلام کے ذریعے تخلیق کی گئی ہیں۔ نیز جیسا کہ خدا کے پاس تخلیق کی طاقت ہے، وہ پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ اپنی پیشن گوئی کو ضرور پورا کرے گا۔ تاہم شیطان جو اصل میں ایک تخلیق شدہ مخلوق تھا، تخلیق کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور وہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی پورا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ کلام میں زندگی ہے اور اس زندگی کو آدمیوں کا نور کہا جاتا ہے، اور اس تمثیلی روشنی کا مطلب خدا کا کلام ہے۔ خدا اور پاسٹر بھی جنہوں نے کلام کو حاصل کیا، اور وہ مقدسین جنہوں نے کلام کو محسوس کیا۔ اس کے مقابلہ میں روشنی کے بغیر اندھیرا شیطان ہے جو دنیا کا حاکم ہے۔ کلام کے بغیر جہالت، اور پاسٹر اور چرچ جانے والے بھی بغیر کلام کے جہالت میں ہیں۔ اس طرح ہمیں احساس ہوا کہ شروع میں یہ کلام کتنا قیمتی ہے۔ اس لیے ہمیں کلام کو جاننا چاہیے اور اسے اپنے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے اور اسے اپنے دلوں پر لکھنا چاہیے۔ یہ خدا کی طرف سے مہر لگانا ہے۔ ہمیں یعنی ایمانداروں کو اب خدا کے کلام کو ابدی زندگی کی خوراک سمجھنا چاہیے اور اس کلام سے خود کو مہر بند کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگیوں میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم کلام کے بارے میں سیکھیں گے جو روح اور پانی سے دوبارہ پیدا ہوا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ آئیں یوحنا 3 باب کی پہلی 6 آیات کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں۔
फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, है रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। जी, आपने खूब पढ़ा है। यूहन्ना 3 बाब में फरीसियों में से निकोदीमस नाम एक आदमी था जो यहूदी हुक्मरानी कौंसल का रुकन था। वो यीशु के पास आया और यीशु के साथ उसकी गुफ्तगू का मवाद दर्ज है। यीशु ने निकोदीमस से मसीहियत में अंजील की सबसे अहम तालीमात में से एक के बारे में बात की, जो दोबारा पैदा होना है। यीशु ने कहा कि कोई भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो पानी और रूह से पैदा ना हो। जिस्म को जन्म देता है, लेकिन रूह को जन्म देती है। लिहाजा ये जिस्म के दोबारा पैदा होने के बारे में नहीं था, लेकिन यीशु रूह के दोबारा पैदा होने के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। रूह में मौजूद पानी के बारे में, जो रूह को दोबारा पैदा होने में मदद देता है, और ये भी कि पानी और रूह से दोबारा पैदा होने का क्या मतलब है। जैसा कि हम इस्तिस्ना 32वें बाब की दूसरी आयत और अमूस उसके 8वें बाब की 11वीं आयत को देखते हैं, खुदा के कलाम को तमसीली तौर पर पानी के तौर पर बयान किया गया है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स अपने जिस्म को जिस्मानी पानी से कई बार धोए भी रूह पाक नहीं हो सकती और ना ही दोबारा जन्म ले सकती है। जिस तरह जिस्मानी पानी तमाम जानदारों और इंसानों को जिंदगी फराहम करता है और जिस्मानी गंदगी को धोता है, खुदा का जिंदगी का कलाम हमारी रूह को जिंदगी बख्शता है और रूहानी नजास्तों को धोता है। लिहाजा ये तमसीली तौर पर पानी के तौर पर बयान किया जाता है, और हमें दोबारा पैदा होने के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसके बारे में यीशु ने कहा था, ये दोबारा पैदा होना है। रूह के दोबारा पैदा होने का हवाला दिया है। पहला पतरस उसका पहला बाब 23वीं आयत बयान करती है कि तुम फानी बीज से नहीं बल्कि गैर फानी बीज से पैदा हुए हो। फिर वो कौन सा बीज है जो गैर फानी है? आए लूका 8वें बाब की 11वीं आयत को पढ़ें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। जी, आपने खूब पढ़ा है। गैर फानी बीज खुदा का कलाम है। बस नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है कि दोबारा पैदा होना जिस्मानी पानी या जिस्मानी बीज से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से। इसका मतलब ये है कि एक शख्स जो खुदा के बीज खुदा के कलाम से दोबारा पैदा हुआ है, रूह इस शख्स के साथ होगी और इस वजह से वो शख्स आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकता है। फिर क्या वजह है कि खुदा ने कहा कि दोबारा पैदा होना है? इस दुनिया के तमाम लोग गुनाहगार हैं। जो गुनाहगार आदम की नस्ल से पैदा हुए हैं, इसलिए लोगों को दोबारा जन्म लेना चाहिए। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए एक शख्स को खुदा के बीज से दोबारा जन्म लेना चाहिए। लिहाजा इस कलाम के लिए खुदा ने पुराने अहदनामे में पेशन गोई की थी कि खुदा का बीज बोया जाएगा, और यीशु की पहली आमद के वक्त वादा शुदा बीज बोया गया था। और आज के दौर में जो फल खुदा के बीज से पैदा हुए हैं उनकी कटाई और मोहर लगाई जाती है, और खुदा ने नई बादशाहत, नए लोग यानी 12 कबाइल
بنائے جاتے ہیں۔ یہ نئی بادشاہی اور نئے لوگ شنچن جی کے 12 قبیلے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں جو خدا کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، اور صرف وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خدا کا بیج بویا جاتا اور کٹائی اور مہر لگائی جاتی اور 12 قبیلے بنائے جاتے، سب گناہگار آدم کی نسل سے پیدا ہونے والے گناہگار تھے۔ تاہم صرف وہی لوگ جو 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، جو یسوع نے بویا تھا، خدا کے بیٹے بنتے ہیں، جو بغیر گناہ کے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر خداوند کی دوسری آمد کے وقت، جو فصل کی کٹائی کا وقت ہے، بیچ سے پیدا ہونے والے خدا کے بچے کون ہیں، اور شیطان کے بیچ سے پیدا ہونے والے شیطان کے بچے کون ہیں؟ کیا صرف گرجا گھر جانے سے کوئی خدا کا بچہ بن جاتا ہے جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوا ہے؟ کوئی یہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم یسوع کے خون سے بنائے گئے ہیں، نئے عہد نامے کا کلام دیکھتے ہیں، صرف وہی لوگ جو خدا کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، اس طرح خدا کے بچے ہیں، اور خدا کے صرف فرزند وہی ہیں جو فصل کی کٹائی کے وقت کاٹے جاتے ہیں۔ ان کا نتیجہ آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے۔ تاہم جن کی کٹائی کے وقت فصل نہیں کاٹی جاتی اور اپنے کھیت میں پڑے رہتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک شیطان کے بیچ سے پیدا ہونے والا شیطان کا بچہ ہے۔ ان کا نتیجہ جہنم ہے۔ لہٰذا کٹائی کے وقت کٹنا ایک نعمت ہے۔ کوریا اور بیرون ملک اس کلام کو سننے والے خاندان کے تمام افراد، کیا آپ کی فصل کاٹی گئی ہے یا آپ کی کٹائی نہیں ہوئی؟ اور کیا آپ کھیت میں باقی ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس بائبل کے ساتھ چیک کرنا چاہیے، اور ہم سب کو عاجزانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور بائبل کے اندر جانا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، کٹائی اور مہر بند ہو سکتے ہیں، اور خدا کا خاندان بن سکتے ہیں جو 12 قبیلوں سے تعلق رکھتا ہے، اور آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آئیں معلوم کریں کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے جس میں وہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو پانی اور روح اور خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں۔ یسوع جو پہلی آمد کے وقت آیا، متی باب 13 میں خدا کا بیج بویا جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا، اور فصل کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، اور یسوع جس نے نئے عہد کیا تھا، نئے عہد کو برقرار رکھنے والے مقدسین کے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے گئے، اور یسوع نے وعدہ کیا کہ جب وہ جگہ تیار ہو جائے گی تو وہ واپس آئیں گے۔ آئیں یوحنا اس کے 14ویں باب کی پہلی 3 آیات کے الفاظ کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیں مل کر پڑھیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ جی، آپ نے خوب پڑھا تھا۔ وہ جگہ جسے یسوع نے جا کر تیار کیا، وہ مقدس شہر نیا یروشلم مکاشفہ 21 میں ہے۔ یہ آسمان کا ایک روحانی دائرہ ہے۔ وہ جگہ جہاں مقدس شہر نیا یروشلم جسے یسوع نے تیار کیا تھا، وہ آسمان کی بادشاہی کی حقیقت بن جاتا ہے جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ یہ جگہ مکاشفہ 6 کے پہلے آسمان اور پہلی زمین کے گزر جانے کے بعد بنائی گئی ہے۔ یہ مکاشفہ 7 میں کٹائی اور مہر کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ شنچنجی 12 قبائل ہیں، اور مکاشفہ 21 میں بھی جیسا کہ خدا مقدس شہر نے یروشلم میں آسمان کا روحانی دائرہ ہے، شنچنجی 12 قبیلوں پر نازل ہوتا ہے جو تخلیق کیے گئے ہیں۔ شنچنجی 12 قبائل جہاں خدا اور آسمان کی روحانی دنیا نیچے آ گئی ہے۔ آسمان
کی بادشاہی اس زمین پر بنائی گئی۔ پھر کون خدا کی بادشاہی 12 قبائل میں داخل ہو سکے گا؟ وہ لوگ جو یسوع کے ذریعے بوئے گئے خدا کے بیچ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور کٹائی اور مہر بند ہو گئے ہیں۔ یہ 12 قبائل ہیں، 1,44,000 اور سفید پوشاک پہنے ہوئے ایک ہجوم جو اندر داخل ہوگا۔ یہ 12 قبائل 1,44,000 کی بھیڑ اور سفید پوشاک خدا کا خاندان ہے جو پانی اور روح سے دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ خدا کی دوسری آمد وہ خدا کے بچوں کی حقیقت بن جاتی ہے جو خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی نعمت حاصل کی۔ اس کے علاوہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے مقدس شہر مکاشفہ 22 میں آیا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا کے تخت سے آنے والے زندگی کی پانی سے اپنے لباس کو دھونا چاہیے۔ یہ کمرہ دل کا لباس ہے۔ آج شنچنجی سیون کرسچن مشن سینٹر سے اس کلام کو سکھایا زندگی کے پانی کے کلام سے کپڑے دھو کر دوبارہ جنم لینے کا عمل ہے۔ اگر ہم سچے مومن ہیں جو خدا، یسوع اور کلام پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ کلام ہی نہیں سننا چاہیے بلکہ اس کلام کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور زندگی کے پانی کے ذریعے دوبارہ جنم لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کلام کے ساتھ جو دیا گیا ہے ہمیں اپنے ذہنوں اور دلوں پر مہر لگا دینی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب خدا کا قیمتی خاندان بن سکتے ہیں جو جنت اور ابدی زندگی کی نعمت حاصل کرتا ہے۔ ہم آج کے کلام کا خلاصہ اور مکمل کریں گے۔ شروع میں کلام خدا ہے، نیز اس کلام کے اندر تخلیق کی طاقت ہے، اور تمام مخلوقات حتیٰ کہ انسانوں کی روحیں بھی اس کلام کے ذریعے تخلیق کی گئی ہیں۔ نیز خدا کے پاس تخلیق کی طاقت ہے، اس لیے وہ نبوت کرے گا اور ہمیشہ اپنی پیشن گوئیوں کو پورا کرے گا۔ شیطان جو ایک مخلوق ہے، تخلیق کی طاقت نہیں رکھتا، پیشن گوئی نہیں کر سکتا اور پورا نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہ اس کلام کے اندر زندگی ہے اور روشنی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ آدمیوں کی روشنی ہے، لہٰذا کلام جس جگہ پر ہے وہ جگہ بھی خدا ہے، اور کلام کے بغیر نہ خدا ہے اور نہ زندگی ہے، اور اس لیے اس کلام کی پیروی کرنا خدا کی پیروی کرنا ہے، اور اس کلام کو جاننا بھی خدا کو جاننے کے مترادف ہے۔ دوسرا، وہ جو پانی اور روح سے دوبارہ پیدا ہوا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے، اور روح میں پانی سے دوبارہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بیچ خدا کے کلام سے دوبارہ پیدا ہونا، اور اس لیے ظاہر شدہ کلام جس میں زندگی ہے لوگوں کو مخصوص جسم کے ساتھ خدا کے بچے کے طور پر دوبارہ پیدا ہونا اور انہیں خدا کا روح القدس حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا خدا کی دوسری آمد کے وقت جب مکاشفہ پورا ہو جائے، آسمانی بننے کے لیے نئے عہد نامے کے وعدہ شدہ پادری سے ملنا چاہیے جو غالب آتا ہے، نیا یوحنا، اور اس نازل شدہ کلام کو سننا اور اس کا ادراک کرنا نئے عہد نامے کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے۔ آج وہ واحد جگہ جہاں خدا، یسوع اور آسمان کی بادشاہی ایک ساتھ ہے، وہ جگہ جہاں نئے سرے سے پیدا ہونے والے ہیں، وہ جگہ ہے جہاں نئے عہد نامے کا وعدہ کا پادری غالب آنے والا، نیا آسمان اور نئی زمین، 12 قبائل نیز مکاشفہ کی تکمیل کے آج کے دور میں آسمانی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق ایمان کی زندگی گزارنی چاہیے۔ کسی کو پانی اور روح سے دوبارہ جنم لینا چاہیے جو کہ خدا کا بیج ہے۔
خدا کے بیج سے پیدا ہونا اور کاٹا جانا ضروری ہے، پھر مہر بند ہو جائیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا کی نئی بادشاہی نئے لوگ 12 قبائل کی زندگی کی کتاب میں رجسٹر ہوں۔ یہ ایمان کی زندگی ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ کیا آپ نے آج کے کلام اچھی طرح سنا؟ اگلی بار ہم اس کلام کو انٹرمیڈیٹ لیول 14 خدا کا مقصد کے عنوان سے شیئر کریں گے۔ انسٹرکٹر جو اگلی بار لیکچر دے گا وہ مجھ سے زیادہ بہتر کلام پیش کرے گا، وہ ہمارے لیے کلام کی گواہی دے گا۔ بڑی امید کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی بار آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ آخر میں نعرہ لگائیں، ہم ایک ہیں، اس معنی کے ساتھ کہ ہم خدا اور یسوع کو چاہتے ہیں اور ہم پورا کریں گے۔ نسل، قومیت اور مذہب سے بالاتر ہم خدا میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم دعا کریں۔ اے پیارے ہمارے خداوند، شکر گزاری اور مہربانی انتہائی مقدس باپ خداوند، ہم آپ کے فضل کے لیے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا بھر کے تمام پادری اور مذہب کے طلباء اور مقدسین کی رہنمائی کی تاکہ وہ پرانے اور نئے عہد کے انکشافات کی گواہی کے طور پر شنچن جی آن لائن سیمینار کو سن سکیں۔ آپ کے کلام سے نئے عہد نامے کی گواہی خدا کی وعدہ شدہ بادشاہی شنچن جی میں 5 W اور 1 H کے مطابق واضح طور پر دی گئی ہے۔ براہ کرم اس کلام کو سننے والے ہر ایک کو اپنے دل کے دروازے کھولنے کی اجازت دیں اور فضل کو خدا کے کلام میں حصہ لینے کی اجازت دیں جو اس زمین پر ان تمام کلام کے لیے پورے ہو رہے ہیں جن کی گواہی دی جا رہی ہے۔ براہ کرم ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں کی اجازت دیں۔ براہ کرم انہیں خدا کے قیمتی فرزند بننے کی اجازت دیں جو جنت اور ابدی زندگی میں ان کی امید پوری کرے گا۔ جب تک ہم اگلی بار دوبارہ کلام نہیں سنتے، براہ کرم جسمانی اور روحانی صحت اور تحفظ کی اجازت دیں۔ اور ہم نے یسوع کے نام پر دعا کی جس نے ہمیں گناہوں سے بچایا، آمین۔ آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔